نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی ذاتی زندگی اور آپ کے آخری ایام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک بہترین حکمران، بہترین جرنیل، بہترین دوست، بہترین ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین شوہر، بہترین باپ، پرشفیق نانا بھی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خانگی زندگی کو اتنا ہی وقت اور اہمیت دیتے تھے جیسے کہ دیگر کاموں کو سر انجام دیتے تھے. اپنے اوقات کار کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے اور جو وقت جس کو دیتے تھے اس کا بہترین استعمال کیا کرتے تھے. آپ سے جو شخص ملتا تھا اور آپ کے قریب ہوتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ آپ کو وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں. اگر کچھ لوگ آپ کے روب سے متاثر ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی تکلیف دور کر دیتے، وہ خوف اور گھبراہٹ دور کر دیتے اور کہتے میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، یعنی میں تو ایک بہت عام یعنی سادہ سی خاتون کا بیٹا ہوں، مجھ سے کیوں ڈرتے ہو. بہت شفیق، ہر ایک کو اپنے قریب کرتے، غیروں کو اپناتے تھے اور اپنوں کے ساتھ بھی بہت ہی محبت بھرا سلوک کرتے تھے. اپنے چچاؤں کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، جس طرح چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کراہ رہے تھے بدر کے قیدی کے طور پہ جب گرفتار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں بدلتے تھے. چچا کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی اور صحابہ کرام نے پھر آپ کی کیفیت کو محسوس کیا تھا اور سب قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کر دیے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام آیا. چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پہ جس طرح آپ روئے، بہت ہی زیادہ وہ محبت کا اظہار تھا. اور یہی حال آپ کا اپنے دیگر اہل خانہ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی تھا. آپ کی بعض پھوپھیاں ایسی تھیں جن کی آپ مالی مدد بھی کیا کرتے تھے اور محبت تو تھی ہی تھی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کیسے کہا تھا کہ ان کو اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہ دکھاؤ کہ وہ ان کا دل برداشت نہیں کر سکے گا. اور پھر آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی یہ سوچ کے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھوپھی ہیں ان کے دل پہ چوٹ پڑے گی اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھ کے. اس طرح ایک اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کو پتا چلا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ان کے لیے انتظام کیا شادی کا. پتا چلا ان کے پاس مال نہیں ہے، آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی اور اس کو مدد دی تاکہ وہ شادی آرام سے کر سکے اور اپنا کھانے پینے کا انتظام بھی کرے. تو محبت، مال، وقت گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین شوہر. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. ازواج مطہرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں ہمارے ہاتھ بٹا دیتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور شدید گرمی تھی اور آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہنا شروع ہوا اور میں نے جب دیکھا مجھے لگا اس پسینے میں سے گویا نور پھوٹ رہا ہے اور میں دیکھتی ہی چلی گئی. تو آپ نے پوچھا تھا کیا بات ہے، تو پھر میں نے آپ کے لیے وہ شعر پڑھا کسی شاعر کا کہ چہرے مبارک سے اس طرح دھاریاں بہہ رہی ہیں گویا بدلیاں چاند کے آگے سے ہٹ گئی ہوں. کوئی بہت تعریف بھرا شعر تھا. آپ خوش ہوئے تھے اور وہ فرماتی تھی کہ زلیخا کو برا کہنے والیاں اگر میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کی بجائے اپنے دل کو کاٹ لیتی. آپ کا حسن سلوک تھا، اسی وجہ سے آپ کے چہرے سے، آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے ازواج مطہرات کو بھی بھرپور محبت تھی. اور گھر میں آپ بالکل ایک عام انسان کی طرح ہوتے تھے. آپ لوگوں میں بالکل ان جیسے ہو جاتے تھے تاکہ لوگ کمفرٹیبل فیل کریں، بیویوں کے ساتھ بھی اور باہر ساتھیوں کے ساتھ بھی. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم گئے راستے میں سفر میں تھے
تو کھانے کی حاجت ہوئی. ایک صحابی نے کہا میں بکری ذبح کر لوں گا، دوسرے نے کہا میں کھال اتار لوں گا، تیسرے نے کہا میں پکا دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں لکڑیاں کاٹ کے لے آؤں گا. صحابہ کرام کہتے تھے نہیں ہم ہیں، لیکن آپ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ساتھیوں میں کوئی ممتاز حیثیت اپنے لیے پسند فرمائے. جب بیٹھتے تھے تو سب کے درمیان بیٹھتے تھے اور مزاح بھی کیا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے تھے ہم میں سے سب سے زیادہ تبسم فرمانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑتا تو آپ اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا. اسی طرح شفقت فرماتے، توجہ فرماتے. کوئی بات کرتا پورے کے پورے اس کی طرف مڑ جاتے. بات کرتے تو بہت فصاحت سے، بہت کم الفاظ میں جامع بات ہوتی تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ بھر کے بولتے تھے، یعنی ایک ایک لفظ پراپرلی ادا کرتے تھے. اور فرماتی تھی بعد میں کہ تم لوگوں کی طرح تاڑ تاڑ نہیں بولتے تھے، یعنی بہت زیادہ کوئی جیسے لمبی گفتگو نہیں کرتے تھے. اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغو بات تو کرتے ہی نہیں تھے. زبان مبارک سے ہمیشہ شائستہ اور بہترین بات سنی گئی. حتیٰ کہ مذاق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی غلط بیانی نہ کی. اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ہم یعنی بڑھیا خواتین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یعنی جنت میں تو بوڑھے نہیں جائیں گے. تو وہ عورت روتے ہوئے نکل گئی کہ مطلب اب ہمارے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے تھے اور پھر ان کو وہ آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ وہاں تو سب جوان ہو جائیں گے، یعنی جو دنیا میں بڑھیا ہے اور نیک ہے وہ وہاں جوان ہو کے داخل ہوگی. اور آپ پھر مسکرائے تھے، یعنی ایک طرح سے ایک مذاق کی تھی لیکن اس میں بھی سچائی تھی. اور اگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ کوئی مذاق کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے ان کے ساتھ. بہت کم ایسے دیکھا گیا تھا کہ آپ کو بہت منہ کھول کے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا. بہت کم گنے چنے واقعات ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس طرح ہنسے ہوں کہ دندان مبارک سارے نظر آئے ہوں. اور پھر وہ فرماتے تھے کہ دانت مبارک ایسے ہوتے تھے جیسے اولوں کی طرح چمکتے تھے، لیکن تبسم ہی زیادہ فرماتے تھے. وارمتھ تھی آپ کے اندر، دل سے لوگوں کے لیے محبت تھی. زہیر نامی ایک بدو تھے جو کہ باہر رہا کرتے تھے، کبھی کبھی شہر میں آتے تھے اپنی ضروریات کے لیے، اور کہتے تھے بڑے کالے کلوٹے اور چھوٹے قد کے، بہت آرڈنری لکنگ تھے. اور ایک دن وہ جب آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکثر باہر سے اپنی سبزیاں وغیرہ جو اگاتے تھے تحفہ لایا کرتے تھے. تو ایک دن وہ بازار میں کھڑے خرید و فروخت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے گئے اور اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کون ہے جو اس کو خریدنا چاہے. پہلے تو پریشان ہوئے کون، جب آپ دیکھا کہ آپ ہیں تو اور بھی اس نے اپنی پیٹھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے ساتھ لگا دی اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ جیسے نکمے کو کون خریدنا چاہے گا. تو آپ کے الفاظ کا مفہوم تھا لیکن کیا پتہ اللہ کے آگے تمہاری بہت قدر ہو. ایسے لوگوں کی ہمت بندھاتے تھے جن کو معاشرے میں بہت محبت یا عزت سے نہیں دیکھا جاتا تھا. تو زہیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دل لٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور آپ کی محبت دنیاوی اغراض سے بالکل بلند تھی. یہ نہیں تھی خواہش کہ فلاں سٹیٹس والا مال والا ہے تو یہ میرے کام آئے گا لہٰذا اس کی طرف زیادہ التفات کروں. سب برابر تھے آپ کے نکاح میں. اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا کہ دنیاوی طور پہ کم حیثیت والوں کے ساتھ اگر ذرا رتبے والوں نے ذرا اونچا بول بولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے. انسان برابر ہیں اور آپ نے یہ عملاً ثابت کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے جن کے پاس کوئی دنیاوی مال نہیں تھا اور آپ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے گویا کسی نے سورج پیس کے آپ کے چہرے مبارک میں رکھ دیا ہو. اور یہی حال ازواج مطہرات کا تھا. سب آپ سے محبت کرتی تھیں کیونکہ آپ بہت اچھے شوہر تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بہت اچھی بیوی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین شوہر تھے. آپ نے عین نوجوانی میں اپنے سے 15 برس بڑی عمر کی خاتون سے شادی کی. اس کے باوجود جبکہ وہ کافی بوڑھی ہو گئی تھی بات کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت اور التفات میں کوئی کمی نہ آئی. اور نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں
بلکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفادار شوہر اور ایک قدردان انسان کی طرح ان کو یاد کرتے اور غمگین ہو جایا کرتے تھے. اور ان کی سہیلیوں کے گھر بھی جب بھی گھر میں بکری یا کوئی گوشت پکتا تھا تو تحفے کے طور پہ بھیجتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے رسول جانے بھی دیجیے. وہ کہتے ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو یاد کرتے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کہا کہ وہ تو بوڑھیا تھیں, آپ ہر وقت انہی کا ذکر کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا ناراضگی سے. تو کہتی ہیں میں نے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے تو میں آئندہ کبھی ایسی بات منہ سے نہ نکالوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ اس وقت مجھ پہ ایمان لائیں جبکہ سب نے مجھے جھٹلایا. اس وقت انہوں نے مجھے اپنا مال دیا جبکہ سب نے مجھے محروم کیا, اور اس کے سوا کسی اور کے بطن سے میری اولاد نہ ہوئی سوائے ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے تھے, وہ بھی پھر بعد میں فوت ہو گئے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شک بہت قربانیاں, بہت محبت, بہت ایثار تھا, لیکن آپ کی عظمت ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کو یاد کر رہے ہیں, اور ان کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی, حالانکہ عربوں میں عام رواج تھا. جیسے کہ وہ ایک آئے تھے شخص اسلام قبول کرنے, تو انہوں نے کیا کہا تھا, میری 10 بیویاں ہیں. تب آپ نے فرمایا تھا کہ 4 رکھو, باقیوں کو طلاق دو. تو عربوں کے ہاں کوئی بات نہیں تھی ایک شادی کے بعد دوسری کر لینا, لیکن آپ نے اپنے سے کئی عمر بڑی خاتون کے ساتھ آخری وقت تک پوری وفا کے ساتھ نبھا کیا. اور دوسری شادی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی, وہ بھی جو کہ بڑی عمر کی بیوہ خاتون تھی, 50 برس کے قریب ان کی عمر تھی اس وقت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ شباب میں تھے اور ادھیڑ عمر میں تھے, اس میں بھی آپ سنجیدہ مزاج خواتین کو پسند کیا کرتے تھے. اور باقی جتنی شادیاں ہوئی ہیں آپ 50 برس کی عمر سے زائد ہو چکے تھے اس وقت, جب کہ انسان کو اتنی زیادہ عورت کی ضرورت بھی نہیں رہتی. اور وہ شادیاں کیوں کی گئیں, ان میں بہت حکمتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ایک محبت کا مضبوط تعلق تھا وہ مزید مضبوط ہوا. ایسا رشتہ ہو گیا تھا ساتھ کہ وہ اور بھی زیادہ آپ کے حامی و ناصر ہو گئے. جنگ احد کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. ان کے ساتھ نکاح کیا, اور اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی مزید ایک بندھن بندھا, اور اس کے ساتھ اسلام کے مشن کو اور بھی اسٹرینگتھ ملی. جنگ احد کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو احد کے دوران زخم لگا تھا وہ پھر دوبارہ پھوٹا, اور 4 ہجری میں وہ فوت ہو گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور ان کے بچے بھی تھے. اور جب آپ نے پیغام بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے بچے ہیں اور آپ کو تنگ کریں گے, آپ کے آرام میں خلل پڑے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی قربانیوں کی قدردانی کی, جنہوں نے اسلام کے راستے میں اتنی قربانی دی کہ جب ہجرت کر رہی تھی شوہر کے ساتھ مدینہ کی طرف, تو ان کے گھر والے آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں ہم نہیں جانے دیں گے. اور ان کے شوہر کو کہا تم لوگ اس طرح ہماری بیٹی کو لے لے کے پھرتے رہو گے. ایک اونٹ تھا, اور وہ پیچھے سے بہت خاندانی تھی, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. 1 سال تک شوہر سے جدا رہی, اور بچہ بھی سسرال والے چھین کے لے گئے تھے. روتی تھی روزانہ آ کے وہاں اس مقام پہ جہاں سے بچھڑی تھی شوہر اور بچے سے. اور 1 سال بعد پہ تنہا بچے کو لے کے جب اجازت ملی تو مدینہ کی طرف چلی. راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حالانکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے, لیکن انہوں نے ان کو قباء تک پہنچا دیا. اب ایسے میں پردیس ہے, غربت ہے, فقر ہے, اور شوہر بھی فوت ہو گئے, چھوٹے بچے ہیں. روتی تھیں, کہتی تھیں ہائے ہائے پردیس میں یہ کیسی غربت کی موت آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین کی دلجوئی کی جنہوں نے خود بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی, جن کے شوہروں نے بھی دی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل گین بھی ہوا کہ اس شادی کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس طرح نہ آئے مخالفت پہ جیسے وہ پہلے آیا کرتے تھے, کیونکہ عربوں کے ہاں بہت قدر کی جاتی تھی, اور بیٹی کا جہاں رشتہ ہو جاتا تھا پھر اس قبیلے کے ساتھ جنگ و جدل سے گریز کیا جاتا تھا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹیکٹک بھی اپنایا اسلام کے لیے، اور ان شادیوں میں بہت حکمتیں تھیں. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے بچے کو بھی محبت دی. ایسے لوگوں کو، ایسی خواتین کو گھر ملا، شوہر ملا، ان بچوں کو باپ جیسا ایک باپ ملا. اور پھر آپ نے ان کے بچوں کو تربیت بھی کی. جیسے ان کے بچے کے بارے میں آتے، ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے اور کبھی ادھر ادھر ہاتھ مارتے سالن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ہاتھ پکڑا اور کہا ہاتھ دھو کے بسم اللہ پڑھ کے اپنے آگے سے کھاؤ. اسٹیپ بچوں کے ساتھ ایسی محبت کی مثال کہاں ہے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان دے دی تھی مکہ میں، کیونکہ آپ ایسی محبت کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ سب کے دل جیتتے تھے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. ان کے شوہر بھی احد میں شہید ہو گئے تھے. یہ زینب بنت خزیمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بیوہ ہو چکی تھیں. آپ نے شادی کی اور وہ 6 ماہ ہی زندہ رہی. شادی کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو صرف 2 بیویاں تھیں جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا لقب ام المساکین تھا کیونکہ بہت فیاض سخی تھیں، غریبوں کی مدد کرتی تھیں. اب آپ نے تو سہارا دے دیا. ان کی زندگی کے آخری دن تو اس خوشی میں گزرے، وہ تنہا نہیں تھی. اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھی تھیں، ان کے ساتھ شادی کر کے عربوں کی ایک بہت پرانی جاہلیت کی رسم توڑی گئی کہ منہ بولے بیٹے منہ بولے ہیں، سگے بیٹے کی طرح نہیں ہیں. اور ان کی بیویوں کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ شادی ان کے ساتھ جائز ہے کرنا. جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منہ بولا بیٹا کہا ہوا تھا مکہ میں، ان کے ساتھ حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ خوش نہیں تھے دونوں. اور اکثر حضرت زید آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت بھی کیا کرتے تھے. آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی تھی کہ زید ان کو چھوڑیں گے اور آپ کی شادی ادھر ہونی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے، گزارا کرنے کو کہتے تھے، لیکن آخرکار طلاق ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح آسمانوں پہ ہوا. وَزَوَّجْنَاكَهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح اس عورت سے کر دیا. عرشوں پہ یہ نکاح ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آپ کی ہر شادی ہوئی اور اس میں بہت حکمتیں تھیں. یہ رسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ٹوٹ سکتی تھی. اگر کوئی بھی اور مسلمان ایسی شادی کرتا تو باقی لوگ پھر بھی اس کو برا ہی سمجھتے رہتے، کیونکہ وہ لوگ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ منہ بولے بیٹے تمہارے سگے بیٹے نہیں ہیں. اور انہی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جو کہ حبشہ میں ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ شروع میں جا چکی تھی. اور وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان جو دنیا کو تنگ کرتا تھا اسلام قبول کرنے پہ، کیا اس نے اپنی بیٹی کو نہ ستایا ہوگا؟ اسی لیے انہوں نے اسلام تو نہ چھوڑا، وطن چھوڑ کے رشتہ داروں کو چھوڑ کے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف چلی گئیں. اور وہاں پہ انہیں ایک اور دکھ نصیب ہوا کہ شوہر آہستہ آہستہ مرتد ہو گیا، شراب پینے لگا اور اسی حال میں مر گیا. یہ پردیس میں رہیں، وطن بھی چھوٹ چکا ہے، باپ اسلام کا مخالف ہے، اور شوہر جس کے ساتھ آئیں وہ پہلے مرتد ہوا پھر مر بھی گیا. لیکن نہ واپس گئیں نہ دین کو چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدردانی کی، رشتہ بھیجا نجاشی کے ذریعے، اور یہ غائبانہ نکاح پھر ہوا تھا. اس کے ساتھ ہی ابو سفیان نے اس شادی کے بعد اس طرح کھلم کھلا مخالفت کرنا چھوڑ دی جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا. اور پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح 7 ہجری میں خیبر کی فتح کے بعد ہوا. یہودی سردار کی بیٹی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کرتے تھے. ایک دن دیکھا وہ رو رہی ہیں، پوچھا صفیہ کیا ہے؟ کہنے لگی عائشہ اور حفصہ فخر کرتی ہیں کہ ہم دونوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھی لگتی ہیں اور ہم تم سے بہتر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ تم کہتی کہ ہارون علیہ السلام میرے باپ، موسیٰ علیہ السلام میرے چچا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں. یعنی کہ تم بھی تو حسب نسب میں کم نہیں. جس طرح ان کا دل جیتا. اور اسی طرح ایک مرتبہ ان کا اونٹ جو تھا بدک کے بھاگ گیا اور وہ زاروں قطار رو رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
دست مبارک سے ان کے آنسو پوچھتے جا رہے تھے. ازواج مطہرات میں تھوڑی بہت اگر اونچ نیچ ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت احسن طریقے سے ان کے معاملات کی اصلاح کرا دیتے تھے. ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی. روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے تھے, ان سے ملاقات بھی ہوتی تھی, اور پھر رات سوتے باری باری ایک ایک زوجہ محترمہ کے گھر میں تھے. تو گھر خوشیوں کا گہوارے تھے, حالانکہ وہ گھر صرف ایک ایک حجرے پہ مشتمل ہوا کرتے تھے. عزت, محبت, ان کے دکھ سکھ بانٹنا, ان کی دلجوئی کرنا, گھروں میں ان کی ہیلپ کرنا. اگرچہ دنیاوی مال و دولت نہ آپ نے اپنے لیے پسند کیا, نہ اپنے گھر والوں کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مثال تاریخ میں کم ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے فقر اور غنا کو پسند کیا, بلکہ اپنے تمام اہل خانہ کو بھی اسی معیار پہ قائم رکھا. ایک مرتبہ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھی تھیں اور اپنا وظیفہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں, کیونکہ حقیقتاً ان کو بہت کم ملتا تھا. ایک زوجہ محترمہ فرماتی تھی ہمارے پاس ایک جوڑا اکثر ہوا کرتا تھا, یعنی بس ایک پہنا ہوتا تھا اور ایک اور ہوتا تھا. کھانے کی تنگی, ایسے میں آپ خاموش رہے. اور حال یہ ہے کہ اب فتوحات ہو رہی تھیں, مال غنیمت آ رہا تھا, سب کچھ آپ کے حکم اور مرضی کے مطابق خرچ ہو رہا تھا, لیکن آپ نے اپنے گھر میں مال کو نہ داخل کیا اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو لیجر کی زندگی کی عادت ڈالی. اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ پورا اختیار ہو انسان کے پاس اور دنیاوی دولت بھی آ رہی ہو اور پھر بھی اس سے استغنا برتنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ رہے ہو. تو انہوں نے ازواج مطہرات کو کافی ڈانٹا, یعنی تم لوگ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے کرتی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 1 ماہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی. سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہے, ایک ڈیمانڈ سب کی طرف سے آ رہی ہے, اور نہ ناراض ہو رہے ہیں, نہ لڑ رہے ہیں, نہ ڈانٹ رہے ہیں, خاموشی سے اپنی ناراضگی کا اظہار, کنارہ کشی. اور مسجد نبوی میں ہی ایک بالا خانہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں چلے گئے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ کھری بان پر لیٹے ہوئے, تو جسم مبارک پہ نشان پڑے ہوئے, بستر بھی نہیں, اوپر گدا بھی نہیں. رو پڑے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسے کسرا تو آرام کریں اور عیش کریں اور آپ اس طرح. تو فرمایا تھا عمر تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا تو ان کی اور آخرت ہماری, یہ مفہوم حدیث ہے. اور 1 ماہ گزرا تھا, 29 دن تو تشریف لے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو مہینہ نہیں گزرا. تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ مہینہ 29 دنوں کا بھی تو ہوتا ہے, چھیڑ چھاڑ بھی ہے, ہنسی مذاق بھی ہے, جائز بات پہ ناراضگی کا بھی اظہار ہے, لیکن ناراضگی میں بھی ایک انتہا درجے کی شائستگی ہے. اور پھر وہ آیت اتری تو ان کو بٹھا کے کہا کہ تم دنیا چاہتی ہو تو دنیا لے لو, میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, تمہاری چوائس ہے. زبردستی نہیں کی تھی کہ نہیں بس ایسے ہی رہنا ہے. کہا ٹھیک ہے دنیا چاہیے, میں جو ہے دیتا ہوں, آزاد کرتا ہوں, پھر جیسے چاہو اپنی زندگی گزار لو. اور وہ پھر بائی چوائس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی ایسی عظیم تھی خواتین کہ ان کو بھی دنیا کی پرواہ نہیں تھی, نہ دنیا کی تنگی کی. انہوں نے کہا ہم تو اللہ اور اس کے رسول پہ اختیار کرتی ہیں. تو آپ نے اتنا ان کا بھی تزکیہ کر دیا تھا کہ وہ تقویٰ کے اتنے اعلیٰ معیار پہ تھیں کہ پھر دنیا ان کے آگے بالکل سیکنڈری تھی. اپنے ساتھ سفروں پہ بھی لے کے جاتے تھے, جنگوں میں بھی لے کے جاتے تھے. وہ نگلیکٹڈ فیل نہ کریں, اگنورڈ فیل نہ کریں. پوری طرح عدل ہے بیویوں کے درمیان. سفر کے لیے قرعہ کے ذریعے نام نکالا جاتا, جس کے نام قرعہ نکلتا وہ ساتھ جاتی تھیں. ایک برابر وظیفہ تمام ازواج مطہرات کا, 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو, ایک برابر سب کو تقسیم ہوتا تھا. اور نہ صرف یہ کہ اپنی بیویوں کو بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے. محبت اتنی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب وہ ملنے آتی محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے, پیشانی پہ چومتے تھے. سفر سے کہیں جاتے اور آتے تھے تو فوراً مسجد میں 2 رکعت پڑھتے اور پھر جاتے تھے بیٹی کو ملنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹوں جیسے عزیز, اور ایک سروائیونگ اولاد ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی تو بیٹوں کا انتقال ہو گیا. تو کس قدر محبت ہوگی اس سے. اور ان کے چکی پیستے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور کنویں کا پانی کھینچ کھینچ کے سینے مبارک پہ نیل پڑ جاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں تم جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مانگ لاتی, بہت سے غلام آئے ہوئے ہیں.
دونوں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام دے کے گھر لوٹ آئیں، اور جب رات کو آپ کو پتہ چلا کہ وہ آئے تھے تو خود ان کے گھر آ گئے، اب پوچھا کہ کیوں آئے تھیں، اور وہ شرما کے چپ ہو جاتے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ آپ سے کچھ مانگیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بتاتے ہیں کہ یہ مدعا تھا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح جو آپ نے بتائی، جو اب تسبیحات فاطمہ کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ وہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی سکھائی تھی۔ بہت مشکل ہے ایک باپ کے لیے اپنی اولاد کو اس مشکل میں دیکھنا، اور پورے اختیار اور استطاعت کے باوجود ان کو یہی ہدایت کی دنیا کی بجائے آخرت کی طرف توجہ رکھو۔ اور یہ محبت سچی تھی، آپ کی محبت اصولوں پہ قائم تھی، اس میں کبھی بھی ہم ایک موقع نہیں دیکھتے جب آپ نے جذبات سے مغلوب ہو کے اپنے کسی اصول کو بھی توڑا ہو۔ اور بیٹی بھی پھر ایسی محبت کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے آپ کے جذبات کا اندازہ لگاتی تھی، آپ کو جو چیز ناپسند ہے فوراً چھوڑ دیتی تھی۔ ایک مرتبہ گھر پہ پردہ لٹکایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئے، باہر سے پلٹ گئے، سمجھ گئی فوراً پردہ چاک کر کے بھیج دیا کہ بانٹ دیا جائے غریبوں میں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرے باپ میرے گھر نہ آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف دنیا دینے سے بچوں سے محبت نہیں بڑھ سکتی، بچوں کو اصول پہ قائم رکھنے کے لیے، با اصول بنانے کے لیے اگر دنیاوی طور پہ کچھ چیزوں سے محروم بھی کرنا پڑے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید اب بچے ہم سے محبت نہیں کریں گے، کیونکہ کسی سٹیج پہ وہ ضرور ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہماری بہتری اسی میں تھی، اور پیار دیتے ہیں، بے پناہ پیار کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں ان کے گھروں میں، اور ان کے بچوں کو حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اٹھا کے سواری دیتے تھے، کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے، اور کسی نے دیکھا تو کہا کیا خوب سواری ہے، تو کہنے لگے سوار بھی تو کیا خوب ہے، اور ان کو میرے بیٹے کہہ کے پکارتے تھے دونوں کو۔ ممبر پہ کھڑے ہوئے خطبہ دینے، دیکھا دونوں بچے الجھتے چلے آ رہے ہیں، ماں نے ذرا لمبے لمبے چوہے سلوا دیے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پیروں میں جب وہ کپڑا الجھا تو لگا ابھی گر پڑیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کے لپٹے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لیکن محبت دی۔ ایک نواسی کے بارے میں پتہ چلا بہت بیمار ہیں، قریب المرگ ہیں، گئے بچی کو اپنے گھٹنوں پہ ڈالا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، نرم دل، محبت کرنے والے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک مرتبہ ان کی بیٹی امامہ نام تھا، ان کو نماز کی حالت میں اٹھائی رکھا، اور سجدے میں جاتے تو تھوڑی دیر اتار کے پھر اٹھا لیتے۔ شفیق نانا، بہترین باپ، بہترین شوہر، لیکن با اصول۔ حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ایک فاطمہ نامی خاتون نے جب چوری کی، اب صحابہ کرام کا دل چاہا کہ خیر ہے، عورت ہے، کوئی بات نہیں، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، سزا نہ دی جائے۔ انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لگتے تھے، بیٹے کی طرح محبت کرتے تھے، ان کے ہاتھ سفارش کرائی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ قسم کھا کے کہا تھا کہ اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کٹوا کے چھوڑتا۔ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اصولوں میں، اور عدل و انصاف بے لاگ ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی ایک مسلمان کے خلاف شکایت لے کے آیا، مقدمہ، اور آپ نے تحقیق کی، یہودی سچا تھا، آپ نے مقدمے کا فیصلہ یہودی کے فیور میں کر دیا۔